الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج بتاریخ 19 ربیع الاول سن 1429 ہجری موافق 27 مارچ 2008 ہمارا ماہانہ اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے، جس میں فضیلت الشیخ عطاء الرحمن سعیدی حفظہ اللہ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر خطاب فرمائیں گے. اس عنوان کی اہمیت و افادیت کسی مسلمان سے مخفی نہیں ہے اور اسے اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ایسی چیز ہے کہ جس کا اعتراف دوست اور دشمن سب کو ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اسلام کی نشر و اشاعت کا بہت بڑا پہلے بھی سبب بنی اور آج بھی اس کا سبب بن رہی ہے. اس کو سب سے پہلے ہم مسلمانوں کو جاننا چاہیے اور اسے اپنی زندگیوں میں برتنا چاہیے. اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا اور انشاءاللہ آپ محترم موصوف سے اس کے بارے میں تفصیل سے سنیں گے. قبل اس کے کہ میں موصوف کو اس موضوع پر خطاب کے لیے دعوت دوں، سینٹر کے ایک ممتاز شاگرد، ممتاز طالب علم جناب محمد اسلم محمد مستقیم صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ایک نظم پیش کریں. احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم.
بچھڑے ہوں کو گل سے ملایا، نسل و وطن کا فرق مٹایا، بچھڑے ہوئے کو گل سے ملایا، نسل و وطن کا فرق مٹایا، رہ نہ گیا کچھ تفرقہ باہم، صلی اللہ علیہ وسلم، وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا، وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا، شرکی کی محفل کر دی برہم، صلی اللہ علیہ وسلم، الفت قربا قطع علائق، حب وطن اور حب خلائق، کر دیے سب توحید میں مدغم، صلی اللہ علیہ وسلم، جس پہ تصدق وحی الہی، کنکریاں دی جس کی گواہی، جس کا تفوق سب پہ مسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، عرض و سما میں آئے رحمت، روز جزا میں سائے رحمت، عرض و سما میں آئے رحمت، روز جزا میں سائے رحمت، جس کی دعوت اسلم تسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی دعوت اسلم تسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ نعت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی اور موضوع بھی اسی کے مناسب ہے، اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے شیخ محترم کو دعوت دوں گا کہ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ جناب شیخ عطا الرحمن صاحب سعیدی حفظہ اللہ، عنوان اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم۔ حاضرین کرام، خواتین ملت، معزز سامعین حضرات، آج کے اس ماہانہ پروگرام میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک بارہا سننے اور سنانے کے لائق ہے، سوچنے اور غور کرنے کے لائق ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے انس و جن کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ ساری انسانیت کے لیے ایک بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور کوئی بھی حکومت، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی شخص اگر وہ اپنے مقصد میں خاطر خواہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا میں شہرت اور رحمان کے نزدیک قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیاوی مخلوق کے دلوں پر حکومت کرنا چاہتا ہے، دنیا کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے، اہل دنیا کو اپنے طریقے پر چلانا چاہتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا مطالعہ کرے، اس پہ غور کرے اور اپنے اخلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ڈھالے۔ وہی عزت، وہی رفعت، وہی بلندی،
انسانیت کو مل جائے گی جو رفعت اور عظمت اور شوکت اور بلندی اور مرتبہ آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کو ملا کہ دشمن بھی دوست ہو گئے اور آپ کے صحابہ کرام کے قاتل ان کے محافظ اور نگراں ہو گئے. آپ پر اتاری گئی شریعت کے دشمن اس کے پرچارک بن گئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کو دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. ایک نبوت سے پہلے کی زندگی اور ایک زندگی نبوت اور رسالت سے سرفراز ہونے کے بعد. آقائے نامدار، شافع محشر، سید الاولین والآخرین کی دونوں زندگیاں اخلاق و کردار سے بھری ہوئی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مختصر طور پر یہ عرض کیا جا سکتا ہے کہ کلمہ توحید کا اعلان کرنے کے بعد کوہ صفا سے کلمہ توحید کا اعلان کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے آپ کی مذمت کی اور آپ سے دشمنیاں کی، لیکن کسی نے آپ کے اخلاق پر انگشت نمائی نہیں کی. بڑی بھاری دشمنیاں ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ نقطہ رکھ سکے. آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا، لیکن آپ کے کردار پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کی خوبیوں پر بچپن سے لے کر کے وفات کے وقت تک کسی بڑے سے بڑے دشمن کو یہ جرأت اور ہمت نہ ہو سکی کہ آپ کے اخلاق پر انگشت نمائی کر سکے. اور ایسی شخصیت کی مثال دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے. اسی لیے یہ بات دعوے کے ساتھ عرض کی جا سکتی ہے کہ آج امت محمدیہ اگر سرور دو عالم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق اپنے اخلاق کو بنا لے تو یقینی طور پر آج کا اسلام کا دشمن بھی اسلام قبول کرنے کے پر مجبور ہو جائے گا. اس لیے کہ اسلام کی نشر و اشاعت میں جہاں بہت ساری چیزیں کار فرما تھیں، وہیں پر ایک عجیب و غریب کردار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا، آپ کے حلم اور بردباری کا، آپ کے اخلاق کا، لوگوں کے ساتھ آپ کی محبت کا، غریبوں کے ساتھ، امیروں کے ساتھ آپ کے یکساں برتاؤ کا، اونچے طبقے والوں کے ساتھ، نیچے طبقے والوں کے ساتھ آپ کے معاملات کا ایک اہم رول اور ایک اہم کردار تھا اسلام کی نشر و اشاعت میں. میں صحیح ہوگا کہ نہیں؟
صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، کمال صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اور انسان کے ہر کام میں نقص آ سکتا ہے، اور خاص طور پر الیکٹرانک چیزوں مائک کی ضرورت اس لیے بھی پڑ رہی ہے کہ نیچے کچھ خواتین اسلام بیٹھی ہیں، بنا مائک کے آواز شاید ان تک نہ پہنچ سکے، لیکن بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بار بار پڑھنے، پڑھانے، سننے اور سنانے کے لائق ہیں، اور جتنی بار پڑھا جائے گا، سنا جائے گا، اتنی ہی بار ایک نئی چاشنی اور ایک نئی مٹھاس ملے گی، کیونکہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی شہادت دیتے ہوئے وحی اتاری، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تعالی نے اپنے آخری رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی شہادت دیتے ہوئے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ اخلاق کے بہت بڑے مقام پر فائز ہیں، آپ بہت بڑے عمدہ اخلاق والے ہیں، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب چند صحابہ کرام نے اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرنا چاہا، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال ہوا، پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، ذرا غور سے سننے کے لائق ہے میرے بھائی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک چھوٹے سے جملے میں، ایک چھوٹے سے سینٹنس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے اخلاق کی تفصیل بیان کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں کو اور نہ ایمان لانے والوں کو یہ بتلا دیا اور سمجھا دیا کہ اگر اخلاق رسول معلوم کرنا چاہتے ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جاننا چاہتے ہو، تو سنو، کانا خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر جتنے احکامات اتارے، جتنے فرائض اتارے، اللہ تعالی نے جتنی چیزوں کا حکم دیا، سب کے پیروکار ہمارے نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ نبی جس کا اخلاق قرآن ہو، وہ نبی جس کا کردار قرآن کے موافق ہو، اور اس قرآن کے مطابق جو پوری انسانیت کے لیے راہ ہدایت کا ذریعہ ہے، وہ قرآن جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان ہے، ایسے نبی کے اخلاق بار بار سننے اور سنانے کے لائق ہے، اور یہی غور کرنے کے لائق ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہتا ہے، یا کوئی بھی انسان اپنے اخلاق کے اندر عمدگی اور بہتری لانا چاہتا ہے، کوئی بھی انسان اپنے اخلاق کے اندر نکھار لانا چاہتا ہے، کوئی بھی انسان اپنے اخلاق کو اللہ کے مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے، کوئی بھی انسان اپنے اخلاق کا سکہ اہل دنیا پر جمانا چاہتا ہے، تو قرآن مجید کو پڑھے، قرآن مجید پر ایمان لائے، قرآن مجید کو سیکھے، قرآن مجید پر عمل کرے، قرآن مجید کی طرف دعوت دے، کیونکہ نبی کائنات کا اخلاق قرآن تھا۔ یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صحیح حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، یہ قرآن کی شہادت تھی، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گواہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے، یعنی اخلاق مصطفیٰ کے چند جھلکیوں کی طرف اشارہ کریں، ظاہر سی بات ہے کہ اس مختصر سے پروگرام
بیان کیا جا سکتا. چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں. اخلاق مصطفیٰ کی چند جھلکیاں پیش کرنے سے پہلے آئیے ذرا سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، ان لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، بات سنیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اخلاق کا مقام کیا ہے، اخلاق کا رتبہ کیا ہے، اخلاق کی فضیلت کیا ہے، اخلاق کا اجر کیا ہے، اخلاق کا ثواب کیا ہے. آئیے زبان مصطفیٰ سے سنیے تاکہ اخلاق مصطفیٰ کا ہمیں مکمل علم ہو سکے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنوں میں، ذرا غور سے سنیے گا، مومنوں میں سب سے زیادہ مکمل ایمان والا وہ مومن ہے جس کے اخلاق، ہاں بولو، جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہوں، جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہوں. اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر. یہ اخلاق کا مقام ہے. اگر کامل ایمان والا بننا ہے تو اپنے اخلاق کو سنواریں. اور اخلاق کا معاملہ صرف آپسی معاملات نہیں، اخلاق سے مراد پورا دین ہے. اخلاق سے مراد پوری شریعت اسلامیہ ہے. اخلاق سے مراد پورا وہ قرآن ہے جو رسول ہاشمی پر 23 سال کے اندر حسب ضرورت اتارا گیا. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم والقائم. بڑی زبردست حدیث ہے میرے بھائیو، اور یہ حدیث صحیح ہے. اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے سے پہلے اخلاق کا مقام اور رتبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے، ذرا اس حدیث کے اندر ملاحظہ فرمائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن اپنے اچھے اخلاق کے ذریعہ روزہ رکھنے والے اور تہجد پڑھنے والے کے مقام اور رتبے کو پا سکتا ہے. ایک آدمی نفلی روزے نہیں رکھتا ہے، ایک آدمی کو نفلی صلاۃ یعنی نماز تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ نفلی روزے کا کیا اجر و ثواب ہے. آپ جانتے ہیں کہ تہجد اور نفلی نمازوں کا کیا اجر و ثواب ہے. لیکن ایک آدمی ہے جو نفلی روزے نہیں رکھ سکتا کسی وجہ سے، ایک آدمی ہے جو نفلوں کی ادائیگی نہیں کر سکتا، تہجد کی نماز کی پابندی نہیں کر سکتا، لیکن نفلی روزوں کا ثواب وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تہجد پڑھنے والوں کا مقام اور رتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اپنے اخلاق کو سنوارے. کیا کرے؟ اپنے اخلاق کو سنوار لے، اپنے کردار کو سنوار لے، اپنے دین کو مزین کر لے. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من احبکم الی منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. میں ایک سوال کرتا ہوں اپنے سے بھی اور سارے سننے والوں سے، کون ہے جو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا؟ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ امتی جس کو قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت مل جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کا موقع نصیب ہو جائے. ہے بات کی نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک، تم میں سے ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین اور قیامت کے دن ہم سے سب سے زیادہ قریبی وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہو، جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہو. چنانچہ اچھے اخلاق والا مومن مسلمان قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریبی ہوگا اور آپ کے پاس تشریف رکھے گا. اللہ تعالیٰ
کو اپنے اخلاق سنوارنے اور سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شيء اثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامہ، حسن الخلق۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا اور حسن قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، ذرا سنیے گا، قیامت کے دن آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن مومن کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، ہر ایک کے نامہ اعمال کو قیامت کے دن تولا جائے گا، مومن کے بھی اور کافر کے بھی، سب کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا عدل و انصاف کے ساتھ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مومن کے اعمال میں سب سے زیادہ وزنی اور سب سے زیادہ بوجھل اس کا اخلاق، اس کے عمدہ اخلاق۔ مومن کے اعمال میں، جب مومن کے اعمال کو قیامت کے دن تولا جائے گا تو اس دن سب سے زیادہ جو وزنی عمل ہوگا مومن کا وہ اس کے عمدہ اخلاق ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اخلاق۔ اور کیوں اللہ تعالی نے اپنے رسول ہاشمی کے ذریعہ اخلاق کے بارے میں چیزیں کیوں سنوائی؟ کیونکہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی حاصل نہیں کر سکتی ہے، اپنے اصل خالق کے مرضی کو پا نہیں سکتی ہے جب تک کہ اس کے اخلاق سنور نہ جائیں۔ اور جب ظاہر بات ہے مسلمانوں کے اخلاق سمجھ جائیں گے، جب ظاہر بات ہے ہر مسلمان کو یہ غم لاحق ہو جائے گا کہ قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں سب سے وزنی عمل ہمارا اخلاق ہو۔ ظاہر سی بات ہے جب مسلمان کو یہ فکر دامنگیر ہو جائے گی کہ ہم اپنے اچھے اخلاق کو سنوار کر قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریبی رہیں، تو انسانی مسلمانوں کے اندر اخوت، بھائی چارگی اور مختلف ایسی صفتیں پیدا ہوں گی جس کے ذریعے سے معاشرے اور سماج کے اندر ہر طرح سے امن اور سکون اور شانتی پیدا ہوگی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ذرا سنیے گا، اب میں بیان کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اخلاق، سارے اخلاق کو اس مختصر سے پروگرام میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدگو نہیں تھے۔ وکان یقول ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر اور اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ایک عظیم ترین اخلاق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کبھی بیہودہ، فحش، گندی باتیں نہیں نکالتے تھے، نہ اشارے میں اور نہ کنائے میں۔ کبھی بھی آپ کی زبان مبارک سے گندی بات نہ نکلے، کیونکہ گندی بات نکالنا یہ بدخلقی ہے، اور گندی بات بولنے والے کو ہر شریف انسان ناپسند کرتا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ کر کے دکھایا اور حکم الہی پر عمل کر کے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بھی خطرناک موقع آئے ہوں، کتنا ہی آپ کو غصہ آیا ہو، کتنا ہی آپ پہ غم بیتے ہوں، کتنے ہی آپ کو ٹینشن رہا ہو، کتنا ہی بڑا آپ کا نقصان کیوں نہ کر دیا گیا ہو، کتنے بڑے نے آپ کے اوپر ظلم زیادتی ہی کیوں نہ کی ہو، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے غصے کی حالت میں کوئی فحش بات، گندی بات، لایانی بات نہ نکلی۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ حاضرین کرام،
اور اسلامی بھائیوں، اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا پڑھنے والا ادنا طالب علم اس حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلق اور خلق، اخلاق اور پیدائش، کردار اور عمل میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، اپنا مثیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھتے تھے۔ جتنے انبیاء بھیجے گئے، جتنے رسول بھیجے گئے، دنیا میں جتنے صلحاء پیدا ہوئے، دنیا میں جتنے اولیاء پیدا ہوئے، دنیا میں جتنے بزرگان دین پیدا ہوئے، سب ایک عمدہ اخلاق رکھتے تھے، سب کے کردار انوکھے اور نرالے تھے، لیکن جو اخلاق مصطفیٰ تھا، جو اخلاق مصطفیٰ تھا، وہ اخلاق کسی اور کے اندر اس پائے کا پایا نہیں جاتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب اخلاق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے روشن چراغ سے لوگوں کے دل منور ہو جایا کرتے تھے، لوگوں کے دل منور ہو جایا کرتے تھے، اور کٹھور دل بھی موم ہو جایا کرتا تھا۔ گلزار کے سایوں میں وہی حشر بپا ہے، گلزار کے سایوں میں وہی حشر بپا ہے، پھولوں سے ابھی تک تیری خوشبو نہیں جاتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ عالمگیر ہیں، ہماگیر ہیں۔ آپ کے اخلاق کا سمندر، آپ کے اخلاق کے سمندر سے سارا جہان سیراب ہوا ہے اور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ تھے، مختصر طور پر آپ ہمدرو، ملنسار، اکثر خاموش رہنے والے، حق پر خاموشی نہ اختیار کرنے والے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے، لغو اور لایانی کاموں سے کوسوں دور رہنے والے، بےہودہ پن سے اپنے آپ کو پاک صاف رہنے والے، بہترین رائے اور بہترین عقل والے تھے۔ انصاف کے معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا، انصاف کے معاملے میں قریبی ہو یا دور کا ہو، آپ کے نزدیک برابر ہوا کرتا تھا، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، اپنے گھر کا ہو یا باہر کا ہو۔ انصاف کے معاملے میں اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا کہ سارے کے سارے لوگ برابر ہوا کرتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی اپنے قریبی کی محبت سے سرشار ہو کر آپ نے نا انصافی کر بیٹھی ہو۔ توبہ توبہ۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نہایت تابناک گوشہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ غرباء و مساکین میں رہ کر آپ مسرت اور شادمانی محسوس کرتے تھے، غرباء اور مساکین کے ساتھ رہ کر آپ فرحت اور سرور اور خوشی محسوس کرتے تھے۔ کسی فقیر کو اس کی تنگ دستی کی وجہ سے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیر نہ سمجھا۔ یہ اخلاق مصطفیٰ۔ کسی فقیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی ضرورت مند کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی جسمانی عیب والے انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حقیر نہ سمجھا۔ ہم اخلاق مصطفیٰ سنتے جائیں اور اپنے اخلاق پر نظر ڈالتے جائیں۔ اسی طریقے سے آپ پاس بیٹھنے والوں کے دلوں کو جوڑتے تھے، جاہلوں کے دلوں، جاہلوں کے ظلم و زیادتی پر ظاہر سی بات ہے ایسے شریف النفس با اخلاق آدمی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا برتاؤ وہی کرے گا جو جہالت سے سرشار ہو۔ چنانچہ جاہلوں کے ظلم و زیادتی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرمایا کرتے تھے، برداشت کیا کرتے تھے۔ کسی شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ اس وقت تک نہیں ہوتے تھے جب تک کہ وہ خود علیحدہ نہ ہو جائے۔ کوئی آدمی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ سے بات چیت کرنے لگا، آپ سے کچھ پوچھنے لگا، آپ سے کچھ کہنے لگا، آپ سے اپنا دکھڑا، اپنا غم، اپنی مصیبت سنانے لگا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہو کر کے اس کی طرف دیکھ کر
کہ وہ آپ سے جدا نہ ہو جائے. آپ اپنے کام خود کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں اگر کوئی آپ کا جانی دشمن بھی آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جانی دشمن بھی آ جاتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں آپ کے کسی جانی دشمن سے مٹبھیڑ ہو جاتی تو آپ کے پیشانی پر بل نہیں آتا، جبکہ وہ جانی دشمن ہوا کرتا تھا. اور آپ جانتے ہیں رسول کا دشمن اللہ کا دشمن ہوتا ہے، رسول کا دشمن دین کا دشمن ہوتا ہے. لیکن دین کے دشمن سے بھی اگر مٹبھیڑ ہو گئی تو آپ نے عمدہ اخلاق پیش کرنے کی کوشش کی تاکہ آپ کا دشمن آپ کے اخلاق کریمانہ سے متاثر ہو کر کے دین کا دوست بن جائے. اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ معمولی سے معمولی بات پر دشمن اسلام نہیں، ہمارے کسی معاملے میں کسی سے معمولی ذاتی دشمنی ہونے کی بنا پر معلوم نہیں کیا کیا طوفان اور بدتمیزیاں اور بہت ساری چیزیں ہو جایا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نیکخو کریم الطبع کشادہ رو تھے. اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر ہونٹوں پر مسکراہٹ رہا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ مسکرایا کرتے تھے. آپ کی عادت مبارکہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترش کے اندر کوئی ترشی نہیں تھی، کوئی تلخی نہیں تھی. آپ نہایت خاکسار تھے، لیکن خاکساری کے باوجود غرور اور گھمنڈ سے کوسوں دور تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت روبدار چہرہ رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کسی پر ناجائز طریقے سے اپنے روب کا اثر نہ ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت فیاض تھے، نہایت سخی تھے، لیکن فیاضی اور سخاوت کے ساتھ ساتھ آپ نے کبھی اسراف اور فضول خرچی نہیں کیا. آپ نے کبھی اسراف یا فضول خرچی نہیں کیا. ہر ایک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم و کرم فرماتے تھے. آپ کے دل میں کسی چیز کی لالچ نہ تھی، آپ کے دل میں کسی چیز کی لالچ نہ تھی. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اگر کسی چیز کی لالچ اور تمنا اور طلب تھی تو یہ تھی کہ سارے لوگ اللہ کے وحدانیت کے قائل ہو کر اللہ کے عبادت گزار ہو جائیں، سارے لوگ اسلام قبول کر لیں، خالق ارض و سما کو اپنا معبود برحق مان لیں، جھوٹے معبودوں سے منہ موڑ کر سچے معبود کے پجاری ہو جائیں. اگر تمنا تھی آپ کی تو یہ تھی، اگر لالچ تھی آپ کی تو یہ تھی، اگر شوق تھا آپ کا تو یہ تھا. اور آج کتنے لوگوں کا یہ چکر ہوتا ہے کہ بلڈنگ ہماری اونچی ہو، شہرت ہمیں زیادہ ملے، واہ واہ کہنے والے ہمارے ہوں، دین چولہے بھاڑ میں جائے. استغفر اللہ. اسی طریقے سے اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک ایک بارگی دیکھتا تو خوف زدہ اور ہیبت زدہ ہو جاتا، اور اگر وہ آ کر کے آپ کے ساتھ بیٹھتا تو آپ کا فدائی ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والا اخلاق مصطفیٰ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والا آپ کا فدائی ہو جاتا. فدائی مطلب جانتے، آپ پر مر مٹنے والا، آپ پر قربان ہونے والا ہو جاتا. چند منٹ کی بیٹھک اس کے دلوں کی دنیا بدل دیا کرتی تھی. آپ تہذیب میں، شائستگی میں، نرمی میں، شفقت و محبت میں، امانت و صداقت میں، بردباری میں اور دیگر اخلاق میں اپنی مثال آپ رکھتے تھے. آپ نبوت سے پہلے سارے عمدہ اخلاق پر ممتاز تھے، اور نبوت کے بعد آپ کے اخلاق میں ترقی ہوئی. نبوت کے بعد آپ کے اخلاق کریمانہ میں وہ حسن پیدا ہوا، وہ نکھار پیدا ہوا، وہ جمال پیدا ہوا، وہ خوبصورتی پیدا ہوئی کہ دشمنوں نے بھی آپ کے اخلاق کی تعریف فرمائی. دشمنوں نے بھی آپ کے اخلاق کی تعریف کی ہے، اور آج تک بہت سارے انصاف ور دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں. اسی لیے آپ جب سیرت رسول کے متعلق کتابیں تلاش کریں گے تو کتنے ایسے یہودی ملیں گے، کتنے ایسے کمیونسٹ ملیں گے، کتنے ایسے کرسچن ملیں گے، کتنے ایسے ہندو ملیں گے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سراہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اللہ کے اطاعت گزار بندے تھے.
اور اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو خوشخبری سنانے والے تھے، اللہ کے نافرمانی کرنے والوں کو ڈرانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے خبروں کو پناہ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ سارے کاروبار میں اخلاق مصطفیٰ کا ایک اہم گوشہ یہ بھی ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے کاروبار میں، اپنے سارے امور میں اللہ وحدہ لا شریک پر اعتماد اور توکل اور بھروسہ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے امور میں اللہ تعالی پر توکل اور بھروسہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ شریعت کے مطابق اپنے سارے کاروبار میں وسائل اور ذرائع تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ مکمل اعتماد، مکمل بھروسہ اور مکمل توکل اللہ وحدہ لا شریک پر ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کیا ہے؟ کافی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے پرہیز فرمایا کرتے تھے، اللہ کی سختی کرنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چیخ کر نہ بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدی کا بدلہ بدی سے نہ لیا، برائی کا بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برائی سے نہ لیا۔ اور اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گوشہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی معافی کا طلبگار ہو کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے معافی چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اندھوں کے لیے آنکھیں، اندھوں کو آنکھیں، بہروں کو کان اور غافل دلوں کے لیے پردہ اٹھانے والی تعلیم تھی۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم ہر خوبی سے آراستہ، جملہ اخلاق سے متصف اور وقار کا لباس، نیکیاں ان کا شعار، تقوی ان کا ضمیر، حکمت ان کا کلام اور عدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سارے امور میں اخلاص کے پیکر تھے۔ آپ نہایت مخلص تھے، اپنے کام میں نہایت مخلص تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا کہ آپ اپنے سارے عملوں کا اجر و ثواب اللہ تعالی سے چاہتے تھے۔ آپ اپنے سارے عملوں کا اجر و ثواب اللہ تعالی چاہتے تھے، اللہ تعالی سے چاہتے تھے۔ چنانچہ تبلیغ رسالت میں، تبلیغ توحید میں سارے ظالموں کے ظلم و ستم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرمایا کرتے تھے، اور دشمن کے ظلم و ستم کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق سے دیا کرتے تھے۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کے تلوار سے مارا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جہاں یہ بتلایا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، وہیں پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا ہے کہ ان اللہ بعثنی لتمام مکارم الاخلاق و تمام محاسن الافعال۔ یہ ادب المفرد کی روایت ہے جو صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اخلاق کی تکمیل کے لیے اور اعمال کی درستگی کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں اخلاق کی تکمیل کے لیے اور اعمال کی درستگی کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اخلاق کے بارے میں بیان دیتے ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا وكان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له ترب جبينه۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رپورٹ آپ سنیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گالی گلوج دینے والے نہیں تھے۔ گالی گلوج میں کچی گالیاں بھی آتی ہیں، ہر طرح کے دھر طرح کے اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعن و طعن کرنے والے نہیں تھے۔ اور ہم میں سے اگر انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم میں سے اگر
کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اسے کیا ہوا ہے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو، بس اتنا کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم میں سے، صحابہ کرام میں سے، مسلمانوں میں سے کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی تو یہ نہیں کہ کمبخت، کمینہ، نالائق، جو آج ہماری بھی عادت ہے، لوگوں کی بھی عادت، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، یہ لالتان نہیں، یہ وہ نہیں، بس کہتے تھے اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کے پیشانی پر خاک آ جائے۔ اس کو علماء کرام نے کہا ہے یہ بد دعا بھی ہو سکتی ہے، لیکن دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بار بار سجدہ کرنے کی توفیق دے، دعا بھی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں کہ غصے کی حالت میں بھی کوئی سخت جملہ یا کوئی سخت کلمہ زبان مبارک سے نہ نکلتا تھا، زبان مبارک سے نہ نکلتا تھا، جبکہ انسان غصے میں بسا اوقات آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور غصے میں وہ ساری چیزیں کہہ سناتا ہے جو کہ سنجیدہ ہونے کے بعد خود پچھتاتا ہے۔ یہاں تک کہ غصے میں تو قتل بھی کر ڈالتا ہے، طلاقیں بھی دے دیتا ہے، اور معلوم نہیں ماں باپ کو بھی گالیاں دے دیتا ہے، لیکن شدید غصے میں ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی شریعت پامال کی جاتی تو آپ بہت زیادہ غصہ ہو جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود، غصہ ہونے کے باوجود بھی زبان مبارک سے کوئی اول فول بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ نکلا کرتی تھی۔ یہ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بساتے کہکشاں پر ہے کمند ارتقا تیری، بساتے کہکشاں پر ہے کمند ارتقا تیری، تیری راہ معین سے نہ آگے بڑھ سکے رہ لو۔ اخلاق کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آگے قطعاً نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تیری فرخندگی ہے صبح ہستی کی طرف نہ کی، تیری فرخندگی میں ہے، تیری فرخندگی ہے صبح ہستی کی طرف نہ کی، تیرے موجے تبسم رونق فردوس کا پرتو، تیری نظروں سے پالی کسرے بلندی کو حصاروں نے، تیری نظروں سے پالی سر بلندی کو حصاروں نے، حرام ناز ہے تیرے نسیم صبح ہے خوش رو۔ سبحان اللہ۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن و انس کے آقا، سید الانبیاء و رسول کا اخلاق یہ تھا کہ ایک کمزور عقل والی لونڈی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جہاں چاہتی آتی جاتی، اور آپ اس کے دکھڑے کو سنتے، آپ اس کے پریشانی کو سنتے۔ یہاں یہ بات اجاگر کرنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو صحابہ کرام ایمان لائے تھے ان کے نزدیک سب سے اونچی ہستی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، یہاں تک کہ اس زمانے کے دشمنوں کے یہاں بھی آپ کا ایک مقام تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ تعصب کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، حد دھرمی کی وجہ سے آپ کی دعوت کو نکارتے تھے، انکار کرتے تھے۔ اتنے اونچے مقام اور رتبے پر فائز اخلاق مصطفیٰ دیکھیے کہ ایک پاگل لونڈی آتی ہے، ایک پاگل لونڈی جس کے عقل و خرد میں کچھ کمی ہے، اس کی سوجھ بوجھ کچھ مختل ہے، آتی ہے اور عرض کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کچھ عرض کرنا ہے۔ سن رہے ہیں؟ ایک باندھی، ایک لونڈی جس کے عقل میں کچھ کمی ہے، خلل ہے، فطور ہے، آتی ہے اور عرض کرتی ہے اے آقا مجھے آپ سے کچھ عرض کرنا ہے، مجھے آپ سے کچھ عرض کرنا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو مجھے جہاں لے جانا چاہ، جس گلی میں لے جانا چاہ، جہاں تنہائی میں تو بات کرنا چاہتی ہے لے چل اور مجھ سے اپنی پوری بات کر لے۔ اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی ہے، عزت و آبرو کے ساتھ اپنے دل کا سارا دکھڑا، اپنا غم، اپنی ساری پریشانی سناتی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس کے غم کو، اس کے دکھڑے کو، اس کے پریشانی کو سنتے ہیں اور تسلی دلاتے ہیں۔ آج معاملہ کیا ہے؟ اگر تھوڑا سا اونچے پوسٹ پہ ہم پہنچ گئے، تھوڑا سا اونچے پوسٹ تو چھوڑیے، ذرا سعودیہ سے کما کے گئے ہیں، سفاری سوٹ اور کوٹ تھوڑا اچھا ہے، ڈسپلے وغیرہ ذرا بڑا ہے، کچھ
چند دن کے مال کے نخرا ہے، اور اگر اپنا کوئی قریبی رشتہ دار پھٹے پرانے لباس میں آ جائے غربت کی وجہ سے، اور کوئی ذرا صاحب اپنا دوست جو پوزیشن والا پوچھ رہا یہ کون ہے، یہ ہے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میرا بھائی ہے، یہ میرا باپ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے کہ ایک معمولی رتبے کی لوڈی جس کے عقل و خرد میں فطور اور خلل ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور آپ سے اپنا پورا دکھڑا سناتی ہے، پورا غم سناتی ہے۔ آپ کھڑے کھڑے اس کے غم کو سنتے